وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 51، درس نمبر 483. آج کا موضوع کیا غیر اللہ سے محبت شرک ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. کیا یہ زمانہ جاہلیت کے حکم کے خواہش مند ہیں؟ اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا سے اچھا حکم کس کا ہے؟ سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 51. لفظی ترجمہ: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم نہ بناؤ یہود و نصارہ کو اپنا دوست. بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، اگر تم میں سے کوئی ان سے دوستی کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے، انہی میں شمار ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. اہم آیت ہے سامعین کرام. اصل میں قرآن کو تو ہم یعنی اس کے مزاج کے مطابق ہم نے قرآن کا مزاج نہیں سمجھا ہے، تو اسی لیے ہمیں ذرا پریشانی ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے. آپ مزاج دنیا میں بھی مثال کے طور پہ آپ کا ایک ساتھی ہے اور اس کے مزاج کو آپ جانتے ہیں تو آپ اور اس کا ساتھ پھر اچھا رہتا ہے، آپ ایک دوسرے کو مزاج کو جانتے ہیں. تو اسی طرح جو دین اسلام ہے نا سامعین کرام، اس کا ایک مزاج ہے، اس کا ایک مقصد ہے دین اسلام کا. اور ہماری جہاں تک یعنی ہماری آج کے مسلمانوں کا تعلق ہے تو اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ جو لوگوں کا ہجوم ہے، مسلمانوں کا جو برائے نام ہجوم ہے، برائے نام مسلمان ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، اسلام کی دعوت کیا ہے، رسول کیوں تشریف لاتے ہیں، ان کی دعوت کیا ہوتی ہے، یا کم از کم اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی یہ ہم نہیں سوچتے کہ ہمیں اللہ نے کیوں بنایا ہے. اپنے خیالات ہیں ہر ایک شخص. دیکھیں دین کے بارے میں ہر ایک شخص کے اپنے اپنے خیالات ہیں. ہم میں سے ہر شخص جو ہے چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ہر شخص کی دین کے متعلق ایک اپروچ ہے اور وہ اسی کے مطابق زندگی گزارتا رہتا ہے. یہ میں ایک بنیادی بات کہہ رہا ہوں اور اس پہ ذرا آپ سوچیں. ہر شخص نے دین کا یعنی دین کے متعلق جو دین اسلام ہے نا، اس کے متعلق اپنا ایک اندازہ لگایا ہے. ہم میں سے ہر شخص نے اللہ کے متعلق اپنا اندازہ لگایا ہے.
رسول کے مطابق اپنا اندازہ ہے. یہ ہمارے اپنے اندازے ہیں، ہماری سوچ ہے اور ہمارے تصورات ہیں، اپنے نظریات ہیں، اور ہم اپنی مرضی کی زندگی جی رہے ہیں. ہم نہ اللہ کے تابع ہیں، نہ دین کے تابع ہیں، نہ رسول کے تابع ہیں. اس پہ بھی میرے خیال سے آپ کو اختلاف نہیں ہوگا کہ ہاں آپ یہی کہیں گے زیادہ سے زیادہ کہ بدقسمتی سے بات ایسی ہے. یہ بدقسمتی نہیں ہے، یہ آپ کی جو ہے آپ کی اپنی سوچ ہے. یہ آپ کی قسمت تو بہت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی قسمت اس مخلوقات میں، اس کائنات میں سب سے اچھی قسمت جو ہے وہ آپ کی ہے. اب کتے کا کیا مقصد ہے؟ مثال کے طور پہ میں عرض کروں، کتا ایک نجس چیز ہے اور وہ بھونکتا رہتا ہے اور بس وہ کتا، اب یعنی اس کی کیا وہ ہے. ٹھیک ہے گائے ہے، اس سے بہتر جو ہے وہ گائے ہے، وہ آپ کے کام بھی آتی ہے اور زیادہ آپ کو فائدہ دیتی ہے، لیکن اس کا اور کوئی مقصد تو نہیں ہے. ایک بڑی گائے جو ہے ہو سکتا ہے 6 من کی ہو یا اس طرح نا 5 من کی ہو پوری، تو اس میں مطلب اس کے وزن کے برابر 7-8 انسان آ جاتے ہیں. ایک گائے کو ایک طرف رکھیں اور 7 لڑکے کھڑے ہو جائیں دوسری طرف، ہو سکتا ہے وہ وزن برابر ہو جائے. تو وزن کے حساب سے تو وہ زیادہ ہے، لیکن اس کا تو کوئی اور مقصد نہیں ہے، وہ تو انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کو گائے کا مقصد تو معلوم ہے کہ گائے کے کیا کیا فوائد ہیں، آپ کو اپنا فائدہ اور اپنا کوئی مقصد نظر ہی نہیں آتا، حالانکہ آپ تو اشرف المخلوقات ہیں. بہرحال میں دیکھیں مزاج کی بات کر رہا تھا. مزاج، دین کا مزاج کیا ہے؟ آپ نے نہیں سمجھا اس کو کہ دین کا مزاج کیا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، رسول کی دعوت کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں. یہ سب کچھ ہمیں نہ معلوم ہے. یعنی اب میں یہ باتیں کر رہا ہوں نا، مجھے پورا یقین ہے ان باتوں کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی کہ مزاج، ہم دین کا مزاج سمجھ لیں. اللہ کی جو مرضی ہے اس کو جان لیں، ہمیں پیدا کرنے کی اس کا کیا مرضی ہے. اللہ، تو پھر یہ ہے نا کہ یہ باتیں جو ہیں پھر ایسی رہ جاتی ہیں، کتابی باتیں ہیں آپ کو. اب یہ جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں 51 نمبر سورہ مائدہ کی، اس میں تو ہمارے لیے بظاہر کوئی کشش ہی نہیں ہے، حالانکہ پورا ایک مزاج اس میں دین کا بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا مزاج بتایا ہے کہ تم ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، اور اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. تو مزاج کی بات ہے. بہرحال بہتر یہ ہے، دیکھیں آپ اپنے آپ کو مسلمان تو کہلواتے ہیں، کوئی مرد ہو یا عورت، لیکن آپ کہلواتے تو ہیں نا کہ میں مسلمان ہوں. آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ مسلمان ہو کہ کافر ہو، تو آپ جلدی سے کہیں گے نہیں میں تو مسلمان ہوں، حالانکہ ہمیں اپنی دین کی الف بے کا بھی نہیں پتہ. یہ بات نوٹ کر لیں. کلمہ طیبہ جو کہ ہماری دین کی بنیاد ہے، ہمیں اپنے کلمے کی الف بے کا بھی نہیں پتہ. یہ میں پورے وثوق اور دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اکثر کو، اور میں بعض اوقات دیکھتا ہوں جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین کی الف بے کو بھی نہیں جانتے. قصے، کہانیاں، یہ وہ اور اختلافات، بس اور کوئی بات ہی نہیں ہے. اختلافی باتوں اور اختلافی مسائل اور تاریخی باتوں کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے. میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ بعض لوگ بھڑک جائیں گے. بھڑکانا میرا کوئی مقصد تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی اور بات ہی نہیں ہے. دین کی جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، جو کہ توحید ہے، جو کہ رسالت ہے اور جو آخرت ہے، اس کی باتیں آپ کو نہیں ملیں گی. ہاں رسول کی قصے کہانیاں سناتے رہیں گے آپ. بعض لوگ رسول کے قصے کہانیاں، رسول کا شجرہ بیان کر دیں گے، ہر محفل میں شجرے بیان کریں گے. بھئی دین رسول آیا کس لیے ہے وہ بات بیان کرو.
رسول کی سنتوں پہ بعض اوقات زور ہوتا ہے لیکن رسول کی دعوت پہ بات نہیں ہوتی۔ سنتیں اختیار کر لو، ایک شخص نے داڑھی چھوڑی یا نہ چھوڑی، کوئی نیت خاص ہو نہیں تو داڑھی چھوڑنے سے کیا فائدہ؟ یہ ویسے میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ نہیں، آپ دیکھیں، آپ تو ہوشیار بن جائیں نا، اور لوگ اگر آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں تو آپ تو بے وقوف نہ بنے نا۔ آپ کیوں بے وقوف بنتے؟ آپ دین کو سمجھیں، دین کے مزاج کو سمجھیں، دین کی اساس کو سمجھیں، بنیاد کو سمجھیں، کلمہ طیبہ کو سمجھیں، کہ سمجھ کر پڑھیں اور اسے قبول کریں۔ جو کلمہ طیبہ ہے اس کو سمجھیں اور اسے پھر قبول کریں، تب آپ میں مومنانہ صفات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس وقت تو دیکھیں، قرآن کی جو ہماری عام جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے زبان پہ کلمہ ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں یقین نہیں ہے کلمے پہ۔ ہمارا یقین ہے دنیا پر۔ آپ دیکھیں سب لوگ جو ہے معاشرہ ظاہر کی طرف دوڑ رہا ہے، ظاہر ہی منزل ہے اور ظاہر ہی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ خاتون خانہ ہے، بس اس کا جو کردار ہے، جو سوچ ہے، بس وہ سارا بس وہ شوہر ہی، بس وہ شوہر میرا ایسا ہے، شوہر ایسا ہے۔ ابھی تک میں نے شوہر کی تربیت ہی نہیں کی، میں نے ابھی تک، وہ ابھی تک میرے مزاج کے خلاف کام کرتا رہتا ہے۔ شوہر الگ یہی سوچتا ہے کہ بیوی میرے ڈھپے آتے نہیں ہیں، بچے بھی میری مانتے نہیں ہیں، بیوی بھی نے بچوں کو اپنا ساتھ ملا لیا ہے۔ مثال کے طور پہ ویسی میں بات کر رہا ہوں، تو بس اسی پریشانیوں میں آپ زندگی گزار دیتے ہیں۔ آدھی سینچری ہو جاتی ہے بس، اور پھر آدھی سینچری سے جو ہماری دادی اماں ہیں، نانی اماں ہیں، وہ بھی دنیا کے بارے میں آپ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی ہو دادی نانی، وہ بھی دنیا ہی کی سوچیں ہیں، ہے مسلمان، دنیا ہی کی ساری باتیں دنیا کی، کئی رشتہ داروں کی باتیں، یہ باتیں، وہ پھر اپنی بیماریوں کو، ظاہر ہے کہ پھر بیماریاں انسان کے ساتھ لگ جاتی ہیں، بس بیماریوں کو روتا رہتا ہے۔ اب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اٹھا نہیں جا رہا، پاؤں میں درد ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے، اور فلانا اور ڈنگڑا۔ یہ تو یہ نہیں ہے، اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ دراصل ہم زندگی کو ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ زندگی تو ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ایک خاص کام کے لیے ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ تم ایسا نہ کرو، تو اب اس کو بتانے کی ضرورت نہ ہوتی اگر ہم سچے مومن ہوتے، تو ان ہدایت کی ہمیں پتہ ہی ہوتا کہ اللہ کا مزاج کیا ہے، اپنی دھن میں مست رہتے۔ لیکن ہماری تو پھر ایسی بات تو نہیں ہے، ہمیں کمزوریاں ہیں، اور وہ پھر کمزوریاں جو ہیں ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، ایسا کرو، ایسا نہ کرو، ایسا۔ سچے اگر ہم طالب ہوتے نا تو ہدایت کی ضرورت پھر مختصر ہوتی۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اس میں دیکھیں، اس میں ایک بات جو میں اپنے زبان سے آپ کو کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے راستے، تم تو اے مسلمان، اے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اے میرے بندے، تم اگر تمہاری منزل اگر میں ہوں، دیکھیں میں تمام آیت کا وہ بتا رہا ہوں آپ کو، جو اپنے الفاظ میں تھوڑا سا، اے میرے بندے، اگر تم نے مجھے اپنی منزل بنا لیا ہے اور تم میرے راستے پر چل رہے ہو، تو جو لوگ تمہارے راستے پر تمہارے ساتھی نہیں ہیں، ان کی طرف تم نہ دیکھو، ان سے تعلقات نہ بڑھاؤ، ان سے دوستیاں مت کرو، ان کو اپنے دل میں جگہ نہ دو۔ دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کو، ظاہر ہے کہ دوستی کا ایک رویہ ہوتا ہے۔ دیکھیں دوستی میں اور مدارات میں فرق ہوتا ہے، یعنی ایک دکان ہے، وہ کسی یہودی کی ہے، کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، دودھ والا ہے، یا گروسری سٹور ہے، تو آپ جا کے اس سے سودا لے لیں، یا دودھ لے لیں، دہی لے لیں، اگر ہے ایسا۔ کوئی ہندو ہے، جائیں آپ اس سے جا کے دہی لے لیں، وہ لے لیں، لیکن آپ اس سے مزید تعلق بڑھاتے ہیں، اور دوستی اس کے گھر میں
آنا جانا، اس کی دعوت کرنا، خود اس کی دعوت میں جانا، اہل نصارہ کی، یہود کی، یا اس کو اپنا ہمراز بنانا، یہ دوستی ہوتی ہے کہ ہمراز بنا لیں، اس سے قلبی میلان، میں اسے کہوں گا آپ کا قلبی میلان پیدا ہو جائے۔ آج کل تو ہے ایسا۔ بہرحال آج کل کی میں بات نہیں کر رہا، میں جو اس آیت کا مضمون ہے وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے میرے بندے، اگر میں تمہاری منزل ہوں اور اگر تم میرے راستے پر چل رہے ہو اور تم نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا راستہ تو تقویٰ کا راستہ ہے، احتیاط کا راستہ ہے۔ جو لوگ تمہارے اس راستے میں ساتھی نہیں ہیں تو ان سے ان کی طرف تم نے دیکھنا بھی نہیں ہے، قلبی میلان نہیں کرنا، ان سے دوستیاں تعلقات بڑھانے نہیں ہیں۔ مدارات رکھو، دہی لینا ہے، دودھ لینا ہے، لو، بات ختم ہوگی، آ جاؤ اپنے پاس، گھر پہ واپس آ جاؤ۔ قلبی میلان نہیں۔ اگر تم نے کسی ایسے شخص سے، دیکھیں یہاں یہود و نصارہ کا یہ وہ ہے الفاظ ہیں، لیکن میں نہیں کہہ رہا، ہر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں آپ کا ساتھی نہیں ہے، خواہ وہ آپ کو کوئی بھی ہے، آپ کے جتنا بھی بظاہر قریب ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، مومنہ ہے، شوہر کی منزل اللہ نہیں ہے اور مومنہ بیوی کی منزل اللہ ہے یقیناً، تو اب یہ ہے کہ وہ یعنی اس کا قلبی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ظاہری تعلق تو ظاہر ہے کہ وہ بیوی ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس سے نہیں روک سکتا، جسمانی جو بھی تعلقات ہیں وہ تو ہوں گے، لیکن قلبی میلان، کیونکہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے اللہ یعنی اس شخص سے، اس مومنہ نے کسی بھی ایسے شخص سے، کوئی بھی اس کا باپ ہو، ماں ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، قلبی میلان اور اس کو دوستی ہمراز، تو پھر یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم محبت میرے لیے خاص رکھو، کسی اور سے جو تم اللہ کے راستے میں تمہارا ساتھی نہیں ہے اس سے محبت مت کرو۔ ایک حدیث میں یہاں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، من احب للہ وآتا للہ ومنع للہ آتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس نے محبت کی اللہ کے واسطے، دیا اللہ، من احب للہ وابغض للہ، محبت کی اللہ کے واسطے، بغض رکھا اللہ کے واسطے، اور دیا اللہ کے لیے، منع کیا اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ تو یہ محبت کی بات ہے۔ آپ کی محبت اگر اللہ سے ہے، اور جو شخص اللہ کے راستے میں آپ کا ساتھی نہیں ہے اس سے قلبی میلان آپ نے نہیں رکھنا۔ آپ نے محبت کرنی ہے کسی سے اللہ کی وجہ سے، اللہ کی تعلق کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی سے آپ محبت رکھیں گی اور رکھو گے، یا کسی سے تعلق کاٹو گے، یعنی قلبی میلان میں کیا۔ ظاہری طور پہ تو ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ مدارات رکھیں، اپنے تعلقات رکھیں، لیکن قلبی تعلق، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اب اگر ایسا ہو گیا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم پہ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے بھی، ایک شخص جو صاحب ایمان ہے یا دعویٰ کرتا ہے اور اس نے دعوی ایمان کے کرتے ہوئے غیر یعنی اللہ کی جو لوگ، دیکھیں اس جملے کو ذرا سنیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں اس کے ساتھی نہیں ہیں، اگر اس سے اس نے محبت شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غیر اللہ سے اگر محبت کسی نے شروع کر دی، یعنی ان کو بھی اپنی محبت میں دل میں جگہ دے دی،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر میرا تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، تم بس انہی میں رہو جس کے ساتھ تم نے محبت شروع کر دی ہے، جو بھی ہو مخلوقات میں، جس سے بھی تم نے میری وجہ کے علاوہ محبت شروع کر دی، تم جاؤ میرے پاس سے، تم انہی میں سے شمار ہوگے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْهُمْ۔ اور اب تم یعنی اگر تم نے ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین پہ میں بات کروں کہ اے دعوے دار، ایمان کے دعوے دار، اگر تم نے میرے علاوہ یا میری وجہ یعنی اس شخص کو اپنا محبوب رکھا جو میرے راستے پر نہیں ہے، تو اب تم ظالم ہو گئے اور میں اب تمہیں ہدایت نہیں دوں گا، تم پہ راستے بند ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے ایک انسان جو ہے اپنے لیے راستہ بند کر لیتا ہے ہدایت کا۔ دیکھیں لا يهدي القوم الظالمین کا مطلب آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ظالم اب اس شخص کو جو غیر اللہ سے محبت جس نے شروع کر دی، اس نے اپنے اوپر ہدایت کا دروازہ بند کر لیا۔ آج دیکھ لیں قرآن کی ہدایت کا دروازہ ہم پہ بند ہے، قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اگرچہ یہ آسان کر دیا گیا ہے، لیکن چونکہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آپ کا محبوب کوئی اور ہے، آپ کا مقصود کچھ اور ہے، آپ کا مطلوب کچھ اور ہے، تو اب قرآن تو آپ کے لیے ہے ہی نہیں، یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نیکی کی بات آج کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب میرے درس پڑھے میں یا کوئی بھی یعنی درس ہو، درس قرآن، اس کے ویورشپ دیکھ لیں، کبھی تو 0 ہوتی ہے، کبھی 1 ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں، چلو 2 فگر میں چلے گئے، 3 فگر میں چلے گئے، ہزاروں میں نہیں ہوتے۔ 3 فگروں سے بات آگے ہی نہیں بڑھتی۔ اس پہ بھی آپ سوچیں نا، اب میرے اپنے جو ہیں اس وقت جو ہے تقریباً آپ کہہ لیں کہ یوٹیوب کے جو چینل کے ہمارے سبسکرائبر ہیں وہ تقریباً 1000 کے پورے ہونے کو ہیں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن درس پہ آپ نظر ڈالیں میرے تو سبسکرائبر 1000 ہیں، لیکن درس پہ آپ کو کوئی ڈبل فگر سے زیادہ درس ملے گے نہیں۔ 1000 لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، تو کم از کم 500 تو سنیں ایک درس کو، 200 تو سنیں، 200 بھی نہیں سنتے۔ سبسکرائب کر لینے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو بس سبسکرائب وہ ہمارا وہ جاتا ہے، اس کو وہ کر لیتا ہے، اسکپ کر لیتا ہے، نہیں سننا جی ہم نے سبسکرائب کیا ہے، کیونکہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ اب جو قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں وہ ہزاروں میں ہوتے ہیں، بعض اوقات لاکھوں میں ہوتے ہیں فالوور ان کے، جو بس سطحی طور پہ آپ کو دین کی باتیں، کچھ دین کی حقیقت نہیں بتاتے، سطحی باتیں، قصے کہانیاں اور سطحی باتیں۔ بنیاد، اساس، توحید، رسالت، آخرت نو۔ ہاں اپنی مرضی سے بات کو توڑ مروڑ کے توحید کی بھی بات کر لیں گے، رسالت کی بھی کر لیں گے، آخرت کی بھی کر لیں گے، لیکن تو بہرحال یہ سارے معاملات ہیں اور اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا۔ میں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین پہ بات کر رہا ہوں۔ مخاطب کون ہے اس آیت میں؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ یہود و نصارہ، یہاں یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے، لیکن میں نے سب لوگ اس وقت یہ شان نزول کے حساب سے تو یہ بات تھی، لیکن آج کوئی بھی شخص، کوئی مومن اگر غیر مومن سے تعلقات جوڑتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے، یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ فَأُولَٰئِکَ مِنْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ اور یہ بات قرآن میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑی یعنی اس پر زور دیا ہے کہ تمہارا انما ولیکم اللہ ورسولہ، وہ پوری آیت مجھے یاد نہیں ہے، تمہارے تو دوست صرف اللہ ہے، مومن ہے،
اور اس کا رسول ہے، اور تمہارا ایمان کی تکمیل جو ہے وہ ہو نہیں سکتی جب تک تم سب سے زیادہ محبت اللہ سے شدید محبت نہ کرنے لگو۔ لیکن اگر تم نے اور بھی محبتیں پان لی، اب میں خلاصہ مضمون بیان کروں، اے ایمان کے دعوے دارو، اگر تم نے اور محبتیں بھی پال لی، تمہیں اللہ سے بھی پیار ہے اور اپنے شوہر سے بھی بڑا پیار ہے، دلی پیار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نیت میں کھوٹ ہے۔ دیکھیں، محبت الگ چیز ہوتی ہے اور ظاہری تعلقات الگ چیز ہوتے ہیں۔ شوہر بیوی کا تعلق دنیا میں صرف جسمانی جسم کی حد تک ہے۔ دین میں اگر ایک دوسرے سے اختلافات جدا ہوں تو شوہر سے محبت آپ کی وجہ آپ بتا دیں۔ میں ویسے ایک بات کروں، یہ تو یعنی عام طور پہ یہ ہوتی ہے بات کہ آپ غیر اللہ سے محبت کریں کیوں؟ آپ کی محبت اللہ کی وجہ سے ہونی چاہیے، اور وہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی، من احب للہ و ابغض للہ، جس نے محبت کی کسی سے اللہ کے لیے اور بغض رکھا اللہ کے واسطے، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ اور یہ دیکھیں مزاج ہے، یہ دین کا مزاج ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے کہ آپ کی محبت، آپ اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو غیر اللہ سے محبت کا کوئی تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ غیر اللہ میں کوئی بھی آ سکتا ہے، آپ کا اپنا وجود بھی آ سکتا ہے، آپ کا اپنا سٹیٹس جو آپ نے اپنی شخصیت کا ایک دائرہ کار بنایا ہے وہ بھی آ سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جانے کی۔ دوبارہ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنكُمْ، اور جس نے بھی ان سے دوستی کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.